السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 324۔ اب مدینہ منورہ ہم آ گئے ہیں، تو استوانے کے بارے میں یہی بیان شروع کرتا ہوں۔ ستونوں کے بارے میں ایک ستون مسجد نبوی میں ہے، اس کا نام ہے استوانہ ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو لبابہ جلیل القدر صحابی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے کوئی چوک صادر ہو گئی تھی، کوئی خطا صادر ہو گئی تھی، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اس ستون سے باندھ دیا تھا، جو استوانہ ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے، بندھا رہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک خدا کی طرف سے مجھے حکم نہ ہوگا، میں بھی نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ 50 دن تک اس حالت میں بندھے رہے، کھڑے رہتے تھے اور کھڑے کھڑے اپنی نیند پوری کر لیتے تھے، کھڑے کھڑے کھا لیتے تھے۔ صرف نماز کے لیے کھولے جاتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے کھولے جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کی بیوی آتی تھی اور وہ نماز کے لیے انہیں کھول دیتی تھی، نماز کے بعد پھر جو ہے ان کو باندھ دیتی تھی، قضاء حاجت کے لیے کھول دیتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے، تو حضور نے بھی کہا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تب تک میں بھی اس کو نہیں کھولوں گا۔ 50 دن تک اسی حالت میں بندھے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھول دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھولی۔ ان کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کہ آسمان سے ایک تو ان کی برات نازل ہو گئی، آسمان سے جو ہے ان کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھول رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھول رہے تھے تو سارے کے سارے صحابہ اور مائیں ازواج مطہرات یہ دیکھ رہے تھے، اور ابو لبابہ خود بہت ہچکیاں مار کے رو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے کھول رہے ہیں۔ ان کے توبہ کا ذکر سورہ توبہ میں ہے۔ اس جگہ پر توبہ کی قبولیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے یہاں پر 2 رکعت نماز اگر حاجی پڑھ لے اور توبہ اور استغفار اور دعا کر لے تو بہت زیادہ مناسب ہے کہ ابو لبابہ کی توبہ وہاں قبول ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ہماری توبہ بھی وہاں قبول ہو جائے۔ یہ اہم ستون ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے، اور جس کا تذکرہ صحابہ بھی آپس میں کرتے تھے، جس کا تذکرہ بعد کے آنے والے جو علماء ہیں وہ بھی کرتے تھے۔ اس استوانے کا نام ہے استوانہ ابی لبابہ۔ اب انشاءاللہ کچھ 2-4 استوانے رہ گئے ہیں، وہ کل پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھ ہی لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ورد بھی کرتے رہیے اٹھتے بیٹھتے۔ اور زبان سے ایک مرتبہ تو کلمہ میں نے اس لیے پڑھا لیا، کم سے کم ایک مرتبہ تو زبان سے نکل جائے کلمہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بھی ہمارے دلوں میں اتار دے عافیت کے ساتھ۔ دوسری ایک نصیحت سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہہ دی حضرت علی نے۔
نماز پڑھیں تو ایسا سمجھے ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھیں تو ایسا سمجھے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، خوب قرآن شریف پڑھیے، خوب پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنائے عافیت کے ساتھ، اور اللہ تعالی ہم کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو، اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اے اللہ تو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔